الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درشی پڑھی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاۃ کے بعد اکبری جامعہ مسجد کی انتظامیہ اور اس کے امام صاحب اور اس کے مقتدی حضرات لائق سب تحسین ہیں کہ ہر سال میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ 12 روزہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل سجاتے ہیں اور اس دفعہ چونکہ 1500 سالہ یعنی 1500 سالہ جس نے ولادت مصطفیٰ پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے اس مناسبت سے انہوں نے آج اس دفعہ 15 روزہ پروگرام رکھے ہیں جس میں مختلف علماء کرام نعت خوان نظام نے قرآن کرام نے تلاوتیں بھی کی ہیں نعتیں بھی پڑھی ہیں اور مواعظ سے بھی آپ حضرات کو
کو مستفید فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب آنے والوں کی بھی حاضری اور ان منتظمین کی کاوشیں اور کوششیں بھی اپنی اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے ہمکنار فرمائے۔ ہم اور آپ جو شریک ہیں، ہمیں بھی اور ان کو بھی اللہ میلاد شریف کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ عزیز محترم، ہم اور آپ یوں تو سارے سال میلاد کی محفلیں سجاتے ہیں، اپنے آقا کا ذکر کرتے ہیں، لیکن کیوں ہی ربیع الاول شریف کا مبارک اور مسعود مہینہ آتا ہے تو مسلمانوں میں جوش اور جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ گلی گلی، کوچے کوچے، قریہ قریہ حضور کے میلاد کی محفلیں سجتی ہیں اور عاشقان مصطفیٰ اس میں شرکت کرتے ہیں اور اس میں شدت کر کے اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں حضور کے ذکر سے۔ یہ بڑی مبارک محفلیں ہوتی ہیں اور اس محفلوں کی عظمت کا آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ محفل ہم اور آپ صرف نہیں سجا رہے، بلکہ یہ وہ مبارک محفل ہے کہ عالم بالا میں رب کائنات بھی سجائی گئی۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بھی، جیسے ہم جلسہ کرتے ہیں، اللہ نے بھی جلسے پر دو محفلیں سجائیں اللہ تعالیٰ، دو جلسے کی اللہ نے۔ ہم بھی جلسے کرتے ہیں، مختلف جلسے ہوتے ہیں، کہیں 13 شریف کا جلسہ ہو رہا ہے، کہیں میلاد شریف کا جلسہ ہو رہا ہے، کہیں 11ویں شریف کا جلسہ ہو رہا ہے، کہیں سیاسی جلسے ہو رہے ہیں، کہیں تعلیمی جلسے ہو رہے ہیں، مختلف قسم کے جلسے ہوتے ہیں۔ رب کائنات نے بھی عالم ارواح کے اندر دو جلسے منعقد کیے اور ان دو جلسوں کا قرآن پاک میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے ذکر فرمایا۔ ایک جلسہ فرمایا اور اس میں تمام ارواح کو جمع کیا، جتنی قیامت تک آنے والی روح ہے، ساری بنی نوع انسان کی روحوں کو جمع کیا، اور اس کا قرآن پاک میں اللہ نے ذکر فرمایا۔ قرآن پاک کی آیت آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، بلند آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ میں کوئی گیتا نہیں پڑھ رہا، قرآن کی تلاوت کر رہا، تو قرآن پر تو سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، جب تمہارے رب نے، اے محبوب یاد کیجئے، اللہ تعالیٰ واقعہ یاد دلا رہا ہے اپنے محبوب کو، اے محبوب کو ذرا وقت یاد تو کیجئے۔ آپ دیکھ رہے تھے، وہ اس جلسے کو دیکھ رہے تھے، وہ جلسے کی یاد تو تازہ کیجئے۔ مولا کون سا جلسہ؟ فرمایا جب اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم، جب ہم نے بنی آدم کی جو اولاد ہے ان سے ان کی ذریت کو نکالا، ان کی اولاد کو نکالا، بنی آدم سے، حضرت آدم کی اولاد سے ان کی ذریت کو، ان کی اولاد کو نکالا، اور نکالنے کے بعد ان سے عہد لیا۔ کیا عہد لیا؟ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب کو جمع کیا، سارے انسانوں کو، اور جمع کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے میں نے ان سے عہد لیا، کیا کہہ دیا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
قالوا بلا، سب جتنی اللہ اولاد تھی حضرت آدم کی قیامت تک آنے سب نے کہا کیوں نہیں اللہ، بلا مانے کیوں نہیں، تو ہمارا کہا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، پھر میں نے ان کو کہا کہ تم آپس میں ایک دوسرے پر گواہی ہو جاؤ۔ ابھی تم اقرار کر رہے ہو، کل کو کہو گے نہیں صاحب ہم نے تو اقرار کیا ہی، تو جب کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو معاہدے کی تصدیق کے لیے گواہ بنا دی جاتی، تو تم گواہ ہو جاؤ سب آپس میں ایک دوسرے کے کہ تم نے سب نے قیامت تک آنے والی قوم نے سارے انسانوں نے گواہی دی ہے اور کہا ہے کہ اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے ہمارا رب، سب گواہ ہو گئے۔ کیوں گواہ بنا رہا ہوں میں، اس کی وجہ بھی بیان فرما دی اس آیت کے اندر، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کل کو تم جب پیدا ہوگے اور دنیا میں آؤ گے تو کہیں یہ مت کہہ دینا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تو رب ہے ہمارا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تو رب ہے ہمارا۔ کوئی ایک رب ہے کہ بہت سارے رب ہیں، بہت سارے خدا، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں تھا، ہم غافل تھے۔ یہ بہانہ نہ کرنا، اس لیے میں عہد بھی لے رہا ہوں اور تمہیں آپس میں ایک دوسرے کو گواہ بھی بنا رہا ہوں۔ گواہ بننے کے بعد پکا معاملہ ہو جاتا ہے، کوئی پھرتا نہیں ہے کر کے معاہدہ کیا جائے، آپ لوگ معاہدہ کرتے ہیں، معاہدہ کرنے کے بعد گواہ ہو جاتی، سب گواہ لکھ لو، فوراً گواہی دیے یہ سودا ہو گیا ہے، یہ کسی نے مکان خریدا ہے، 2 گواہ ہونے چاہیے تاکہ کل تو کوئی پھرے نہیں کہ صاحب یہ مکان میں نے بیچا نہیں، یہ دکان میں نے بیچی نہیں، یہ کام میں نے نہیں کیا، گواہ ہو جائے، اتنے پیسے میں نے فلاں کو دیے تھے، 2 گواہ ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے یہ اتنے بنی آدم جو نکلے قیامت تک، یہ ساری ذریت سے میں نے عہد لیا کہ میں رب ہوں تمہارا، تم نے اقرار کیا، اب بھی گواہ بھی ہو جاؤ تم۔ یہ پہلا جلسہ تھا ختم ہو گیا، یہ پہلا جلسہ تھا ختم ہو گیا۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے پھر جلسہ منعقد فرمایا اور اس کا ذکر فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، سارے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی آنے والے تھے اللہ نے سارے نبیوں کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ میں نے ان سے عہد لیا۔ عہد کیا لیا ان سے؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب عطا کروں، حکمت عطا کروں، اور اگر تمہارے سامنے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، سارے نبیوں سے اللہ عہد لے رہا ہے جب تمہیں میں نبوت عطا کر دوں، رسالت عطا کر دوں، کتاب و حکمت عطا کر دوں، اور پھر ایک میرا محبوب آ جائے، ایک عظمت والا رسول آ جائے، اس کی شان یہ ہوگی مصدق لما معکم، جتنے پچھلے نبی ہیں سب کی وہ تصدیق کرے گا، تصدیق کرنے والا ہوگا وہ، تو پھر کیا کرنا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، سارے نبیوں سے اللہ ہے جب میرا محبوب آ جائے، جب میرا آخری نبی آ جائے تو اے نبی وعدہ کرو مجھ سے کیا کہ تم اس نبی پر ایمان بھی لے آؤ گے، اس کی مدد بھی کرو گے۔ ابھی ختم نہیں ہوا، جلسہ چل رہا، ابھی جلسہ چل رہا ہے اور اللہ کا خطاب بھی چل رہا ہے۔ فرمایا ابھی جلسہ مکمل نہیں ہوا، اور بات سنو، مولا کیا خطاب ہو رہا ہے نبیوں سے، سارے نبی ہیں اور کوئی نہیں، سر نبی اور رسول ہے۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، اللہ فرما رہا ہے اقرار کر رہے ہو تم
جو میں نے کہا اس بات کو تسلیم کر رہے ہو, اس بات کو مان رہے ہو؟ سب کہتے ہیں قالوا اقررنا, ہاں اللہ ہم اقرار کرتے ہیں, جو تو نے کہا ہے اس بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں. تیرا محبوب آئے گا, ہمارے سامنے آ گیا, ہمارے دور میں آ گیا, ہم اس پر ایمان بھی لائیں گے, اس کی مدد بھی کریں گے. اس پر بھی اکتفا نہیں, فرمایا قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری, اقرار تو کر لیا لیکن یہ معمولی بات نہیں ہے, یہ بھاری بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو. اللہ, یہ بہت بڑا اقرار کر رہے ہو, اس کی اہمیت کا اندازہ کرو. کہ جو عہد تم کر رہے ہو یہ بڑا بھاری عہد ہے, اس کو تھام رہے ہو, اس کو پکڑ رہے ہو, اس کو اس پر قائم ہو. نبیوں سے اللہ پوچھا, ان کا ہاں اللہ تیرے سامنے اقرار کیا ہے, تیرے نبی ہیں, تیرے رسول ہیں, تیرا پیغام لے کر آئے ہیں, اقرار بھی کر رہے ہیں, اور اس بھاری عہد کو اٹھاتے ہیں ہم. پھر اللہ فرماتا ہے قال فاشهدوا, عہد مکمل ہو گیا, میثاق مکمل ہو گیا, معاملہ طے ہو گیا. اب معاملے کو مضبوط کرنے کے لیے تم گواہ بھی ہو جاؤ آپس میں. قال فاشهدوا, تم آپس میں گواہ ہو جاؤ, ایک نبی دوسرے گواہی دے, دوسرا نبی تیسری گواہی دے, سب آپس میں دوسرے گواہی دیں کہ واقعی یہ عہد سارے نبیوں نے کیا تھا. اور پھر فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ, اللہ فرما رہا ہے یہ اس اتنے بڑے اور اہم میثاق اور عہد پر تم بھی آپس میں گواہ ہو گئے ہو, اور میں بھی گواہی میں شامل ہو رہا ہوں تمہاری, میں بھی گواہ بن رہا ہوں. پھر اس لیے کہ اکتفا نہیں کیا, آگے فرمایا فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اب یہ بھی سن لو کہ جو اس وعدے سے اور اس عہد سے پھرے گا, اس وعدے سے کوئی نہ پھرے, اگر کوئی اس وعدے سے پھرے گا سمجھ لے وہ میرا نافرمان ہے. اللہ, اب آپ ذرا اندازہ کیجیے, دو جلسے ہوئے اور دونوں جلسوں کی روایات میں نے آپ کو سنا دی. پہلا جلسہ ہوا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے حضرت آدم کی جو اولاد ہے ان کی پشتوں سے میں نے ان کی اولاد کو نکالا. اس میں دو روایتیں آتی ہیں, ایک تو یہ آتی ہے کہ حضرت آدم کی پشت سے تمام لوگوں کو نکالا, اور اس میں اللہ فرماتا ہے من بنی آدم, کہ آدم کی جو اولاد ہے ان سے میں نے ان کی اولاد کو نکالا. علماء فرماتے نہیں دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے, جو حدیث میں آیا وہ بھی صحیح ہے, یہ بھی صحیح ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح دنیا کے اندر حضرت آدم سے حضرت کی اولاد پیدا ہوئی, ان کی اولاد پیدا ہوئی, پھر ان کی اولاد سے ان کی اولاد نکلی, پھر ان کی اولاد سے ان کی اولاد نکلی, یہاں تک کہ قیامت تک جو لوگ آ رہے ہیں وہ سب حضرت آدم کی اولاد کو کہلائیں گے. آدم سب کے باپ ہے. تو یہاں بھی یہی فرمایا گیا ہے, اور حدیث میں جو آیا وہ بھی صحیح ہے کہ حضرت آدم سے ان کی اولاد پیدا ہوئی, پھر ان کی اولاد سے ان کی اولاد, پھر ان کی اولاد سے ان کی اولاد, یہاں تک کہ قیامت تک جو اولاد نکلنے والی ہے وہ ساری کی ساری حضرت آدم کی اولاد حضرت آدم کے سامنے جمع کر دی. حضرت آدم دیکھ رہے اپنی اولاد, حدیث میں پوری تفصیل آئی ہے, اس طرف میں نہیں جانا چاہتا. سب جب جمع ہو گئے, اب اس کے اندر کون کون ہے؟ حضرت آدم کی اولاد کے اندر ظاہر بات ہے کافر بھی آ رہے ہیں, مشرک بھی آ رہے ہیں, منافق بھی آ رہے ہیں. بھائی انسان جتنے بھی ہیں اس میں یہودی بھی آئے ہیں, عیسائی بھی آئے ہیں, سکھ بھی آئے ہیں, ہندو بھی آئے ہیں. جتنی اولاد حضرت آدم کی نکلی ہے وہ ساری جمع ہوئی, اور جمع ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا لستو بربکم, مجھے رب مانتے ہو؟ فرمایا ہاں. سب نے اقرار کیا ہم آپ کو رب مانتے. یہ جلسہ تھا توحید کا, یہ جلسہ تھا جلسہ الوہیت کا, یہ جلسہ ربوبیت تھا. اللہ نے اپنی
ربوبیت کا اقرار کرایا اس کے اندر، اپنی الوہیت کا اقرار کرایا اس کے اندر سب کو جمع کیا. لیکن جب مصطفیٰ کے میلاد کی باری آئی اور مصطفیٰ کی جب میلاد کا جلسہ کیا تو اس نے عام لوگوں کو جمع نہیں کیا بلکہ تمام نبیوں کو جمع کیا، اور نبیوں کو جمع کر کر پھر مصطفیٰ کا میلاد بنایا کہ میرا محبوب آنے والا ہے، میرا محبوب شان کا آنے والا ہے. جب تک وہ آئے تو نبیوں تم اقرار بھی کرنا، ان کی مدد بھی کرنا. اس جلسے کے اندر جس میں اللہ اپنے محبوب کے آنے کا ذکر فرما رہا ہے، ان کی ولادت کا ذکر فرما رہا ہے، ان کا میلاد منا رہا ہے، اس جلسے کے اندر صرف نبیوں کو جمع کر کے بتا دیا کہ میلاد کے جلسے کے اندر عظمت والے لوگ آیا کرتے ہیں. اپنی ربوبیت کے جلسے میں سب کو جمع کیا. کافر بھی تھے، مشرک بھی تھے، منافق بھی تھے، یہودی سب تھے. لیکن محبوب کے میلاد کے جلسے کے اندر منافق تو بہت دور کی بات ہے، یہودی تو بہت دور کی بات ہے، کافر تو بہت دور کی بات ہے، مسلمان بھی سب جمع نہیں کیے. مسلمانوں کے اندر بھی جو سب سے اعلیٰ طبقہ ہے نبیوں کا، حالانکہ مسلمانوں میں اولیاء بھی ہیں، مسلمانوں کے اندر اقوام بھی ہیں، مسلمانوں میں اقطاب بھی ہیں، مسلمانوں میں صحابہ بھی ہیں. سب سے افضل، سب سے اعلیٰ حضور کی امت میں سب سے افضل صحابہ اور اہل بیت اطہار ہیں. کسی کو نہیں جمع کیا. فرمایا ساری امت کے اندر سارے مسلمان نہیں بلکہ تمام جتنے بھی اولاد آدم ہیں ان میں سب سے افضل جو ہوتے ہیں وہ نبی ہوتے ہیں، وہ رسول ہوتے ہیں. یہ محبوب کا میلاد منا رہا ہوں تو اس میں بنی آدم میں سب سے افضل رسولوں کو جمع کر کے پھر مصطفیٰ کا میلاد بنا. اللہ پتہ یہ چلا کہ میلاد مصطفیٰ کے اندر وہی آتے ہیں جو پاک لوگ ہوتے ہیں، وہی آتے ہیں جو حضور سے محبت رکھنے والے ہوتے ہیں. اب کتنے لوگ ہیں ابھی نماز کے اندر بھرے ہوئے تھے، 4-5 صفحے بھری ہوئی، وہ چلے گئے. نہیں تھا ان کے قسمت کے اندر. میلاد مصطفیٰ کے اندر وہی آتا ہے جس پر اللہ کے خاص رحمت کی نظر ہوتی ہے. بہت سے لوگ بیٹھے تھے، بہت سے لوگ کس وقت آئیں گے؟ جب کھانے کا وقت ہوگا، جب دیکھیں کھل رہی ہوں گی. ارے اللہ کے بندو، وہ تو ظاہری غذا ہے، روحانی غذا ہے. میرے مصطفیٰ کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے. میلاد مصطفیٰ کی محفل میں شریک ہونے والے پر اللہ کی رحمت کی نظر ہوتی ہے. خوش نصیب میں بولو جو اس محفل کے اندر موجود ہے، اور پتہ نہیں جہاں کہاں محفلیں سج رہی ہیں میلاد مصطفیٰ کی، اس میں شریک ہو رہے ہیں. اور کتنے وہ لوگ ہیں جنہیں فرصت ہی نہیں ہے، اپنے لگے ہوئے کاروبار میں، اپنے لگے ہوئے بچوں کے اندر، ٹی وی دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں، موبائل کے اندر لگے ہوئے ہیں. پر اللہ کے بندو، یہ میلاد کا مہینہ ہے، کم سے کم اس میں تو میلاد مصطفیٰ کی محفلوں میں شریک ہو کے اپنے ایمان کو تازہ کر، اپنی عاقبت کو سنوار لو. لیکن کون آئے گا؟ اس واقعے نے بتا دیا اس میں عام آدمی نہیں آئے گا. میلاد مصطفیٰ کی محفل میں وہی آئے گا جس کو نبی سے سچا پیار، نبی سے محبت رکھنے والا ہو. ایک بات تو یہ ثابت ہے، اور دوسری بات کیا ثابت ہے؟ اللہ نے نبیوں سے جب عہد لیا تو کیا فرمایا؟ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. نبی پر ایمان بھی لاؤ گے. یہ اللہ کس سے فرما رہا ہے؟ بتائیے نا. نبی سے فرمایا، ہم سے تو نہیں، عام آدمی تو نہیں جمع. سارے نبی جمع تھے. نبیوں سے فرما رہا ہے لَتُؤْمِنُنَّ، تم ایمان لاؤ گے میرے محبوب پر. تو جو جس نبی پر ایمان لاتا ہے اس کو امتی ہو جاتا ہے، وہ اس کا امتی ہوتا ہے. تو جب اللہ نبیوں سے فرما رہا ہے کہ تم میرے محبوب پر ایمان لانا، تو پتہ چلا جس طرح ہم اور آپ حضور کی امت کے اندر ہیں، اس طرح سارے انبیاء بھی میرے مصطفیٰ کی امت کے اندر. حضور جس طرح میرے اور آپ کے نبی ہیں، اس طرح نبیوں کے نبی بن کر آئے، اور رسولوں کے بھی رسول بن کر آئے. اس لیے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، اور کہتے ہیں سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. خلق سے اولیاء
اولیاء تھے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کیوں رسولوں سے اعلیٰ ہے؟ یہ کہ ان رسولوں کو بھی حکم ہے کہ میرے محبوب پر ایمان دے. ملک کونین میں انبیاء تاجدار، اپنے اپنے زمانے کے اندر نبی اپنے اپنے وقت کے اندر تاجدار بن کر آئے، اللہ کا پیغام لے کر آئے، اللہ کے محبوب بن کر آئے. ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور ان تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. اللہ کو ملا تو نبی ولا تنصرنا، اے نبیو وعدہ کرو مجھ سے کہ میرے محبوب پر ایمان لاؤ. تو نبی بھی میرے محبوب پر ایماندار ہیں، ہم بھی حضور پر ایماندار ہیں. حضور ہمارے بھی آقا ہیں، ہمارے بھی نبی ہیں، نبیوں کے بھی محبوب بن جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں لکھا بتا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اللہ فرماتا ہے وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیسا وقت ہوگا جب قیامت کے دن ہر امت سے میں ایک گواہ کو لے کے آؤں گا. جتنی امتیں میں نے بھیجی، حضرت موسیٰ کی، حضرت آدم کی، حضرت یوسف کی، حضرت یونس کی، حضرت لوط کی، جتنی امتیں آئیں گی سب سے میں گواہ لاؤں گا. یعنی ان کے نبی آئیں گے، گواہ ان کے نبی ہوں گے. ان سے پوچھوں گا ہاں تمہاری امت کے بارے میں کیا خیال ہے، ان امتیوں نے تمہاری بات مانی نہیں؟ وہ پھر تفصیل بتائیں گے مولا اتنے لوگ تھے جنہوں نے ہماری بات مانی، باقی تو کوئی نہیں. ہم نے دعا کی تھی اور تو نے سب کو تباہ کر دیا. اللہ گواہی کے لیے ہر نبی کو فرمایا وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہر امت سے ایک گواہ لاؤں گا، وہ گواہی دے گا. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. فرمایا ساری جتنی امت حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر امت سے گواہ آئے گا، ایک نبی آئے گا. ابھی گواہی مکمل نہیں ہوئی. اللہ فرماتا ہے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور محبوب ان گواہیوں کے بعد پھر میں آپ کو پیش کروں گا کہ آپ ان سبھی گواہی دیں. حضور گواہی دیں گے، نبیوں کی گواہی دیں گے کہ نبیوں نے جو بات کی ہے اپنی امت کے بارے میں وہ سب درست ہے، وہ سب صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرا مصطفیٰ نبیوں کا بھی نبی بن کر آئے، رسولوں کا بھی رسول بن کر آئے. لہذا وہ جن جن نبیوں نے اپنی امتوں کی گواہی دی ہے ان کی گواہی بھی مکمل اس وقت ہوگی جب میرے مصطفیٰ کی گواہی دی. پھر اس کے اندر الفاظ پہ غور فرمائے. یہ جو اللہ نے جلسہ کیا نا حضور کی میلاد کا جلسہ تھا، لما آتیتکم من کتاب ثم جاءکم رسول، حضور آئیں گے تمہارے پاس. اسی کا نام تو میلاد ہے نا، جس میں حضور کے آنے کا ذکر ہو. ہمارا عید تو کرتے ہیں، میلاد میں کیا کرتے ہیں؟ حضور کے آنے کا، حضور کی تشریف آوری کا، حضور کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں. حضور آ گئے، حضور تشریف لیا ہے. اس آیت میں بھی اللہ اپنے محبوب کے آنے کا ذکر فرما رہا ہے. یہ میلاد کا جلسہ ہو. اور اس کے اندر کیا فرمایا؟ فرمایا وہ جو رسول آنے والا ہے نا جس کا میں تم سے عہد دے رہا ہوں، اس کی شان کیا ہوگی؟ اس کی شان بھی اللہ نے یہاں بیان فرما دی. فرمایا مصدق لما معکم، کیا فرمایا؟ مصدق لما معکم، وہ جو آنے والا رسول ہے جس کے لیے میں کہہ رہا ہوں لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تم اس پر ایمان بھی لانا، اس میرے محبوب پر، اور اس میرے محبوب کی مدد بھی کرنا. اس کی شان یہ ہوگی کہ وہ تمہاری تصدیق کرنے والا ہوگا. اس لفظ پہ غور کریں آپ، لفظ مصدق لما معکم، یعنی میرا نبی جس کی تصدیق کر دے گا وہ نبی ہے، وہ نبی ہوگا. اور جس کی تصدیق نہیں کی وہ نبی نہیں. اس کا مطلب پتہ چلا، اس سے دو معنی پتہ چلے. ایک تو یہ پتہ چلا کہ جس چیز کو نبوت ملی ہے وہ میرے مصطفیٰ کے سر سے میرے موجود، میرے مصطفیٰ کا اقرار ہوگا، تصدیق ہوگی،
وہ اللہ کا نبی ہوگا۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اگر نبی تصدیق نہیں کریں گے تو وہ نبی نہیں، لہذا جو حضور سے پہلے گزر گئے حضور نے ان کی تصدیق کی ہے، اور بعد میں کوئی جھوٹا دعویٰ کرے نبوت کا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ نبی نہیں ہوگا، وہ جھوٹا کذاب و دجال ہوگا۔ لہذا غلام قادیانی کتنی مرتبہ کہتا رہے میں نبی ہوں، یا اسود عنسی آ جائے وہ کہتا رہے میں نبی ہوں، مسلمہ بن کذاب آ جائے وہ کہتا رہے میں نبی ہوں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ان کی بات مت ماننا، یہ سب جھوٹے ہیں، سب دجال ہیں، اور یہ ایک نہیں 30 دجال آئیں گے، 30 جھوٹے دعویٰ کرنے والے آئیں گے نبوت کے، میں تصدیق نہیں کرتا، میں تمہیں بتا رہا وہ جھوٹے ہوں گے بالکل۔ اور اللہ نے یہاں اس آیت کے اندر بتا دیا کہ میرے مصطفیٰ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، جن جن کی انہوں نے تصدیق کر دی حضرت آدم سے عیسیٰ تک وہ سارے کے سارے نبی سچے نبی۔ لہذا ہمارا ایمان ختم نبوت پر، ہمارا عقیدہ ختم نبوت پر ہے۔ اس مصدق لما معکم کے لفظ سے پتہ چل گیا کہ حضور آخری نبی ہیں۔ حضور نے جن جن نبیوں کی تصدیق کر دی وہ سچے نبی ہیں صالح، اور جن کے متعلق بتا دیا کہ بعد میں آنے والے جھوٹے ہیں وہ سب کذاب ہیں، دجال ہیں، سب جھوٹے ہیں۔ ان کی بات ماننا تو بہت دور کی بات ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دعویٰ کرے حضور کے بعد نبوت کا، اور تم نے اس سے یہ بھی کہہ دیا کہ بھائی اگر تو سچا نبی ہے تو ذرا معجزہ دکھا، تو تم بھی اسلام سے نکل جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے حضور پر۔ جب حضور نے کہہ دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا، میں آخری نبی ہوں، تو پھر اس سے معجزہ کیوں طلب کر رہے ہو؟ اس کا مطلب تمہارا ایمان پختہ نہیں ہے۔ اللہ یعنی ختم نبوت کا عقیدہ آپ دیکھیں کتنا اہم عقیدہ ہے، کہ اگر اتنے سے بھی شک ہو جائے کہ اگر کسی سے آپ معجزہ طلب کریں کہ اگر تو سچا نبی ہے تو بتاؤ، تو نکل گئے آپ اسلام سے نکل گئے۔ یہی وجہ ہے کہ جب میرے قائد حضرت علامہ شاہ حمد درانی رحمۃ اللہ علیہ اسمبلی کے اندر ان کے خلاف قرارداد پیش کر رہے تھے کہ یہ کافر ہیں، مرتد ہیں، نبوت کا دعویٰ کیا مرزا غلام قادیانی، اس کے سارے ماننے والے اسلام سے خارج ہیں، تو رات کو ان کا ایک گروپ ہے جو لاہوری کہلاتا ہے، وہ لاہوری گروپ نورانی صاحب کے بارات کو ہے، صبح نورانی صاحب پیش کر رہے تھے قرارداد پیش، انہوں نے کی تھی قرارداد، اتنا بڑا بیگ لے کے آئے، روپوں سے اور ڈالروں سے بھرا ہوا تھا۔ کیا ہے بھائی صاحب یہ کچھ پیش کرنے لائیں نظر، یہ کیوں نظرانا ہے، کیا ہوا صاحب؟ چھوٹا سا کام ہے۔ کیا کام ہے بھائی؟ کام یہ ہے کہ آپ کل قرارداد قادیانی کے خلاف پیش کر رہے ہیں کہ وہ اسلام سے باہر ہیں، تو ظاہر ہے کہ جو ان کو نبی مانے گا وہ اسلام سے باہر ہوگا۔ ہم لاہوری گروپ جو ہیں وہ کہنے لگے، ہم لاہوری گروپ جو ہیں وہ مرزا غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتے، ہم تو کہتے ہیں بھائی وہ سادہ سیدھا مسلمان تھا، ایک ریفارمر تھا، اصلاح کرنے آیا تھا قوم کی، ہم نبی نہیں مانتے۔ جب ہم اس کو نبی مان ہی نہیں رہے تو آپ ہمارا نام تو نکال دیں اس میں سے۔ جہاں جو لوگ قادیانی ان کو نبی مانتے ہیں وہ اسلام سے خارج ہیں، بھلے سے ان کے لیے آپ قرارداد پیش کریں، لیکن جب ہم ان کو نبی مان ہی نہیں رہے تو ہمارا نام اس میں سے نکال دیں اور یہ تحفہ بھی قبول کر لیجیے۔ نورانی صاحب نے فرما دیا تم نے بہت دیر کر دی، ہمارا تو سودا ہو چکا ہے۔ وہ بڑے پریشان ہوئے، ہم سے زیادہ کون پیسے دینے والا ہے، اور کس نے پیسے دے دیے تو بہت بڑی رقم لے کے آئے۔ فرمایا چلو ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو گیا ہے، اور جن کا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو جاتا ہے ان کو کوئی چیز نہیں طاقت نہیں کرتی۔ یہ اٹھاؤ اپنے پیسے لے کے جاؤ، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ تم مسلمان ہو؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی کو نبی ماننا تو بہت دور کی بات ہے، جو اس کو مسلمان مانے گا بہت اسلام سے نکل جائے۔ اور تم خود کہہ رہے ہو کہ مجھ کو تو مسلمان مانتے، تو تم کہاں سے مسلمان گئے؟ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ الحمدللہ مسلمان اس عقیدے پر قائم ہے مضبوطی کے ساتھ۔ کوئی بھی دجال اسلام کے خلاف بات کرتا ہے، حضور کی ختم نبوت کے بعد بات کرتا ہے، تو الحمدللہ میدان میں آتے ہیں، اور عاشقان مصطفیٰ میدان میں آ کر اس ختم نبوت کا وہ قانون کے جو میرے
قائد علامہ شاہ درانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسمبلی بنوایا تھا، اس کی حفاظت کرتے، اور انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے مسلمان اس کی حفاظت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بڑی سازشیں ہوتی ہیں، ہر دور میں سازشیں ہوتی ہیں۔ اس قسم کے لوگ پیدا کیے جاتے ہیں جو کیا نام ہے ورلڈ بینک سے پیسے لے کر، آئی ایم ایف سے پیسے لے کر، اور کیا نام ہے این جی اوز بنا کر ان کے پیسے لے کر امریکہ سے اور برطانیہ سے، اور نئے نئے جناب عقیدے گھڑ کر اور جناب نئی نئی باتیں نکال کر یہ قانون کے اندر کوئی اس قسم کی ترمیمیں کرتے ہیں تاکہ کسی نہ کسی طرح یہ قانون جو ہے وہ غیر مؤثر ہو جائے۔ لیکن الحمدللہ جب بھی اس قسم کی سازش ہوئی ہم نے مقابلہ کیا۔ جس زمانے کے اندر میں سن 2002 کے اندر اسمبلی کے اندر تھا، اس وقت بھی سازش ہوئی تھی، اس وقت بھی آرے صاحب یہ تو بڑا قانون کا غلط استعمال ہو رہا ہے اور لوگ غلط مقدمے دائر کر دیتے ہیں، اس کے اندر یہ نکالو، اس میں یہ نکالو، اس میں یہ نکالو۔ لیکن الحمدللہ ہم نے وہاں بھی بیٹھ کر اس کا تحفظ کیا، اس قانون کا۔ الحمدللہ ہم نے کہا کہ اگر آپ کو یہ خیال ہے کہ اس قانون کا غلط استعمال ہوتا ہے، ہم اس کے اندر کچھ قیودات ایسی لگا لیں گے، کوئی غلط استعمال نہیں کرے گا اس کا۔ الحمدللہ وہاں بیٹھ کے ہم نے اس نے طے کیا کہ کس طرح ایس پی کے پاس جائے گا یہ کیس، اور کس طرح کی تحقیق ہوئی، اس کے بعد اس کو درج کیا جائے گا۔ لیکن مکمل الحمدللہ اس کا تحفظ کیا گیا اس قانون کا، الحمدللہ۔ لیکن افسوس یہ کہ اس قانون پر عمل نہیں ہوتا، لوگ توہین کر کے چلے جاتے ہیں حضور کی، اور کوئی پکڑنے والا نہیں ہوتا۔ پھر جب لوگ مارتے ہیں اس آدمی کو تو کہتے ہیں صاحب دیکھیں قانون ہاتھ میں لیں۔ ارے بھائی آپ اگر اس قانون پر عمل کر کے پہلے سے کو گرفتار کر لیتے جس نے گستاخی کی ہے، تو کسی عاشق رسول کو کیا ضرورت پڑتی اس کو مارنے کی؟ تب ضرورت پڑتی ہے مارنے کی، اور تب عاشق مصطفیٰ میدان میں آ کر اور قانون ہاتھ میں لیتا جب آپ قانون پر عمل درآمد نہیں کرتے۔ اگر آپ قانون پر عمل درآمد کریں تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ قانون ہاتھ میں۔ جب ممتاز قادری نے قتل کیا اس گورنر کو جس نے توہین کی تھی حضور کی، اور حضور کے اس قانون کی توہین کی تھی، کالا قانون کہا تھا اس قانون کو، اور جب اس کو مارا تو میں نے یہی کہا، اینکر نے پوچھا مجھ سے کہ صاحب آپ کو کیا خیال ہے؟ میں نے کہا کہ یہ تو غلطی حکومت کی غلطی۔ کب سے علماء کہہ رہے ہیں کہ صاحب اس گورنر کے خلاف آپ مقدمہ قائم کیجیے، آپ نے کیوں نہیں مقدمہ قائم کیا؟ آپ نے کیوں نہیں اس کا گرفتار کیا؟ آپ نے تو صاف جواب دے دیا گورنر کو ہم گرفتار نہیں کر سکتے، گورنر کو یہ بہت بڑی کیا نام عہدہ ہے، ہم اس کے خلاف مقدمہ قائم نہیں کر سکتے۔ ہم جناب کورٹ میں گئے کو انکار کر دیا، صاحب مقدمہ نہیں ہو سکتا۔ اب اگر ایک شخص بکواس کرتا رہے مسلسل اپنے عہدے کے بلبوتے پر تو کیا اس کو چھوڑ دیا جائے؟ عاشقان مصطفیٰ پھر اس کو برداشت نہیں کریں کہ تمہارا قانون اپنے پاس رکھو تم، پھر مصطفیٰ کا قانون چلے گا، پھر عمر فاروق کا قانون چلے گا۔ اور عمر فاروق کا قانون یہی تھا، یہ وہ آیا توہین کرنے والا، اس نے کہا عمر میرا فیصلہ تم کرو گے۔ عمر کے پاس آیا ہے ایک مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان ہے، عمر میرا فیصلہ تم کرو گے۔ یہودی کہتا ہے اے عمر یہ ابھی فیصلہ کروا کے آئے نبی سے، اور نبی کا فیصلہ نہیں مان رہا، یا آپ کے پاس فیصلہ لے کے آیا۔ حضرت عمر نے کہا تیرا فیصلہ میں کرتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار لے کے آیا، اس نے سر قلم کر دیا کہ جو میرے مصطفیٰ کا فیصلہ نہیں مانتا عمر کی عدالت میں سے یہ فیصلہ۔ عزیزان من، الحمدللہ آج بھی مسلمانوں کے قلوب حضور کی محبت سے روشن ہیں اور جگمگا رہے ہیں۔ انشاءاللہ حضور کے اس ناموس کی تحفظ کریں گے، اور اس تحفظ ناموس رسالت کے قانون اور خط نبوت کے قانون کے انشاءاللہ جب تک ایک بھی مسلمان زندہ ہے انشاءاللہ اس قانون کا تحفظ کیا جائے گا۔ آخری بات عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میلاد مصطفیٰ منانا بے شک بڑی بات ہے، اور اس سے بڑی اس کی کیا نام ہے عظمت کیا ہوگی؟ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو رب نے کیا، ہم وہ محفل سجا رہے ہیں کہ جو عالم بالا میں رب نے نبیوں کو جمع کر کے محفل سجائی مصطفیٰ کے میلاد۔ تو اس محفل سے بڑھ کر کوئی محفل نہیں، بہترین کام ہے یہ، بہت بڑا کام ہے یہ، بڑا ثواب کا کام ہے، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس محفل کے میلاد میں شریک ہو کر ہم نے دامن کو اللہ کی رحمتوں بھر کے گھر میں جائیں اور صبح فجر کے وقت جا کے سو جائیں، اذان کی آواز آئے پڑے ہوئے سو رہے، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ فجر کا وقت گزر گیا، فجر کی نماز چلی گئی، دوپہر کو اپنے کام میں لگے ہوئے، دکان میں لگے ہیں، پتہ چلا ظہر کی نماز چلی گئی، پتہ چلا مغرب کے وقت لگے ہوئے اپنے کاموں کے اندر ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اپنے بچوں سے باتیں کر رہے ہیں، اور پتہ چلا کہ وہ مغرب کی نماز بھی چلی گئی۔ آپ نے جتنی
नेमतें और रहमतें अपने दामन में भरी थी, मिलाद मुस्तफा की महफिल में आकर सब कुछ लुटा दिया, सब बर्बाद कर दिया। इसलिए कि मेरे मुस्तफा को सबसे ज्यादा खुशी होती है नमाज पढ़ने वालों से, और सबसे ज्यादा हुजूर नाराज होते हैं नमाज छोड़ने वालों से। आपने अल्लाह के नबी को नाराज किया, मिलाद मुस्तफा मनाकर खुश किया, और नमाज छोड़कर नाराज कर दिया। एक नमाज पे नाराज, फिर दूसरी नमाज छोड़कर नाराज, फिर तीसरे पे नाराज, फिर चौथी पे नमाज। पता नहीं कितने हफ्ते गुजर गए, पता नहीं कितने इश्क मुस्तफा का दावा करने वाले, कुमकुम में लगाने वाले, बिजलियां जलाने वाले, जुलूस निकालने वाले, झंडियां लगाने वाले, हफ्तों हो गए नमाजें नहीं पढ़ी है, महीने हो गए नमाजें नहीं पढ़ी है, और समझते हम बहुत बड़े आशिक हैं। याद रखो, अल्लाह अल्लाह के रसूल को नाराज कर, और नाराजगी मामूली नहीं। हुजूर फरमाते हैं कि जब अजान हो जाए मस्जिद नबवी के अंदर, तो मेरा जी चाहता है कि मैं मदीने की गलियों में जाऊं, और मदीने गलियों में जाकर देखूं कि अजान की आवाज सुनकर कौन है जो अभी तक घर में बैठा हुआ है और अभी तक मस्जिद के अंदर नमाज कर नहीं आया। हुजूर फरमाते हैं जो आवाज की अजान की आवाज सुनकर अभी तक मस्जिद में बैठा हुआ है और नमाज के लिए मस्जिद में नहीं आया, मेरा जी चाहता है उसके घर को जला दूं। ये कौन कह रहा है? वो नबी कह रहे हैं जिनको अल्लाह ने रहमतुल आलमीन बना कर भेजा, जो अदना सी तकलीफ भी तुम्हारी बर्दाश्त नहीं कर। वो फरमाते हैं इस नमाज के छोड़ने पर वहां जलोगे तुम, कई हजार साल जलना पड़ेगा। इससे अच्छा है तुम्हारे यहाँ घर को मैं जला दूं, ताकि तुम्हें कम से कम होश तो आएगा कितनी हम चीजें नमाज, लेकिन हमें कुछ टाल नहीं। और दावा करते हैं नबी से मोहब्बत। आज इस मिलाद मुस्तफा की महफिल में अहद करके उठो कि अगर सच्ची नबी से मोहब्बत है तो इंशाअल्लाह कोई नमाज नागा नहीं करेगा। कल फजर का वक्त होगा, जितने यहां बैठे हुए हैं वो नमाज पढ़ने आए फजर। मौलाना से पूछे, मौलाना बताएंगे साहब फजर के अंदर तो सिर्फ एक सफ होती है या ज्यादा 2 सफे होती है, और जुमे के अंदर पूरा कमरा भी भर जाता है, दलान भी भर जाता है, सहन भर जाता है, जो ऊपर के घराना ये गैलरियां ये भी भर जाती है। ये सब यही इलाके के लोग हैं ना, बाहर के तो नहीं आ रहे। इतने सारे लोग जुमे का नमाज पढ़ते और फजर की नमाज सिर्फ एक सफे। इसका मतलब ही कई हजार लोग नमाज नहीं पढ़ रहे, कई हजार लोग जो हैं अजान की आवाज सुनकर सो रहे हैं। मेरे मुस्तफा ने मेराज की रात देखा कि बाज लोग ऐसे हैं जिनके सरों को भारी पत्थर से कुचला जा रहा था। सरकार ने फरमाया जिब्राइल कौन लोग हैं, इतना सख्त अजाब क्यों दिया जा रहा है इनको, कौन है ये? जिब्राइल कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो अजान की आवाज सुनकर नमाज के वक्त तकिए पे सर रखकर आराम से सोते रहते, कोई परवाह नहीं थी उनकी नमाज की, और अजान की तो कोई परवाह नहीं थी। आज उनको सजा दी जा रही है, तुमने बड़ा आराम दिया है ना अपने सर को, तकिए पर सर रख के सोते रहे नमाज के वक्त। अब मजा चक्को इसकी। अगर कोई शख्स बर्दाश्त कर सकता है इस तकलीफ को, तो बेशक वो फजर के वक्त ना उठे, जोर के वक्त ना उठे, सोता रहे आराम से, फिर ये वही तकलीफ उसको उठानी पड़ेगी और वहीं सर उसका कुचला जाएगा। लेकिन अगर वो समझता है कि मेरे नबी का कौल सच्चा है, मेरे नबी जो कुछ देख के आए वो सब सच्ची बात है, तो फिर आज से तौबा करो जो नमाजें छूट गई उसको, और आइंदा से तौबा करो कि पाबंदी के साथ इंशाअल्लाह हम नमाज अदा किया करेंगे, कोई नमाज नागा नहीं करेंगे। फजर की नमाजें भी आएंगी मस्जिद के अंदर, जोर में भी आएंगी, असर में भी। जहां अगर आप किसी जगह कोई मसरूफ है, कैसा करम है अल्लाह, कितनी इनायत है अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं ये मेरी उम्मत के परवरदिगार का खास करम है कि पिछली उम्मत की अपनी इबादत करने के लिए जब उनकी इबादत का वक्त होता था अपने गिरजा में जाते थे। अगर 10 मील दूर गिरजा है वहां जाते थे, 50 मील दूर है तो वहां जाके अपनी इबादत करते थे। लेकिन मेरे मुस्तफा फरमाते अल्लाह ने मुझ पर कैसा करम किया, मेरी उम्मत के लिए पूरी जमीन में मस्जिद बना दी। दुकान में बैठे जाओ, नमाज का वक्त हो वहीं नमाज पढ़ लो, नमाज अदा हो गई। मस्जिद में आने की जरूरत नहीं। अगर बहुत दूर मस्जिद है, मस्जिद में आओगे नमाज पढ़ोगे तो वही नमाज का सवाब 70 गुना ज्यादा मिलेगा। और अगर घर में नमाज पढ़ रहे हो या अपनी मस्जिद अपनी दुकान पे हो, बहुत मसरूफ हो, मस्जिद दूर है तो अपने वही नमाज, लेकिन नमाज नागा मत करो, नमाज को छोड़ना 70 गुना। अल्लाह हमें और आपको सबको नमाज की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए, और ये सही माना में मीलाद का पैगाम है, इस मीलाद के पैगाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर ये तो सिर्फ निज़ाम है ना, नमाज का निज़ाम है, ज़कात का निज़ाम है। मुल्क के अंदर जो निज़ाम चल रहे हैं, काले कानून चल रहे हैं, हुजूर उसके लिए कानून लेकर आए, उसके लिए एक निज़ाम लेकर आए। वो निज़ाम पाकिस्तान में नाफिज हो जाए तो पता नहीं पाकिस्तान कहीं से भी पहुंच जाए। ये जितनी दहशत गर्दी है, ये जितनी बदअमनी है, ये जितनी करप्शन है, रोजाना करप्शन की खबरें पढ़ते हैं ना। पहले तो खबरें आती थी
کہ 1 लाख की करप्शन, 2 लाख की करप्शन, 1 करोड़ की करप्शन। अब आ रहा है कई लाख, कई हजार अरब की भी नहीं, कई हजार अरब की करप्शन। आज अखबार में था वो इतनी बड़ी करप्शन है कि उसके बाद फिर आपको वर्ल्ड बैंक से पैसे लेने की जरूरत नहीं थी। अगर ये पैसे बच जाते तो कई हजार अरब आ गए, तो कुछ सिर्फ निजाम मुस्तफा नहीं, मुल्क के अंदर निजाम मुस्तफा अगर आ जाए तो ये सब के सब फांसी पे लटके हुए होंगे, और इनके जितना पैसा वो सारा का पैसा मुल्क के अंदर आएगा, मुल्क कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। लेकिन लेके कौन आएगा? ये चोर ले जाएंगे, ये डाकू ले जाएंगे। इस्लाम का निजाम, इस्लाम के निजाम के लिए इस्लाम से मोहब्बत करने वाले लोग चाहिए। लिहाजा उसके लिए कोशिश करो कि मुल्क के अंदर इस्लाम का निजाम आए। अपनी इस्लाह भी करो, नमाज पाबंदी से पढ़ना शुरू करो, ज़कात दो, रमजान के रोजे रखो, जिन पर हज फर्ज हो गया वो हज करें, तो इंशाअल्लाह इन नेकियों के सदक़े में अल्लाह ताला मुल्क के अंदर इस्लाम का निजाम लाएगा। खड़े हो जाइए।